وزیر اعظم کا ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے کمی کا اعلان، کہا ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر ہوگی۔ پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا ہو کر 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔ خلیج میں اب جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فریقین بات چیت کے لیے راضی ہو چکے۔ امریکہ اور ایران کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری تجاویز قبول کرتے ہوئے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا اور دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد آ رہی ہے۔ پاکستان عالمی امن کا علمبردار، امریکہ اور ایران ہاتھ ملانے کو تیار۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ امریکی صدر کا اہم موقع پر اہم سوشل میڈیا پر پیغام، بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ۔ پاکستان میں امن مذاکرات، جے ڈی وینس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گائیڈ لائنز لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ۔ ایران سے مثبت مذاکرات کے لیے پرامید، امریکی نائب صدر کہتے ہیں ہم تعمیری گفتگو چاہتے ہیں۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہوئی تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ ایران نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا، چالاکی کی کوشش کی تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ اسلام آباد مرکز نگاہ، دنیا بھر میں واہ واہ۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے لیے مہمانوں کی آمد آج میز کل سجے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کی قیادت کریں گے۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل۔ ایران کا وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف پر مشتمل۔ پاکستان مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے پرعزم۔ بارود کی بو سے خوشبوئے گل تک، صلح کا سفیر، امن کی تصویر، ہمارا پاکستان۔ اسلام آباد نے عالمی سفارتکاری میں اہم مقام حاصل کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت کے فضاؤں میں امن کی خوشبو، شہر خیر مقدمی بینر سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد ٹاک سوشل میڈیا ٹرینڈ بن گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کوریج کے لیے پاکستان آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان میں امیگریشن حکام ویزا جاری کریں گے۔ مذاکرات کے حوالے سے آنے والے تمام افراد کو ایئر لائنز بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ ریڈ زون مکمل سیل، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت۔ محسن نقوی کی وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امریکی صدر بھی ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے پرامید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل لیبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر گفتگو ہوئی۔ نیتن یاہو لیبنان پر حملے کم کر دیں گے۔ ایران آبنائے ہرموز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے، اگر وہ ایسا کرے گا تو اب یہ روک دیں۔ ایسی صورتحال معاہدے کے خلاف اور قابل قبول نہیں ہے، اس پر فوری توجہ دی جانی چاہیے۔ آبنائے ہرموز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو امریکی بحری جہاز آبِ ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب نے واشنگٹن کو گرین سگنل دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آبِ ہرمز کھلی ہے، تکنیکی مسائل کی وجہ سے ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ آبِ ہرمز سے محفوظ بحری سفر کو یقینی بنائیں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا جنگ بندی میں پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ کہا مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے اثاثوں کی بحالی پر زور۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں فریقین کے درمیان
طے دو اہم معاملات پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ مذاکرات سے پہلے یہ دونوں معاملات حل ہونے چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور تخت روانچی کا کہنا ہے کہ ایران سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ایران ایسی جنگ بندی نہیں چاہتا جو جارحے کو دوبارہ حملے کی اجازت دے۔ معاہدے میں جنگ روکنے کی ضمانتیں شامل ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کے ٹیلی فونک رابطے، امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنان کے وزیراعظم کی کالز موصول ہوئیں۔ آسٹریا کے چانسلر، جرمن چانسلر اور اٹلی کی وزیراعظم نے ٹیلی فون کیا۔ عالمی رہنماؤں نے وزیراعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی معاہدہ یقینی بنانے میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد دی۔ امن کے لیے سفارتی راستے اختیار کرنے کی پاکستان کی جاری کوششوں کی حمایت۔ رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور اس کے احترام کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار کو نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیدرلینڈز نے جنگ بندی میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دیرپا امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ فریقین کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ پائیدار امن کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ جنوبی لیبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے جاری، ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 16 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کا ایک ہفتے میں حزب اللہ کے 40 سے زائد ارکان کو قتل کرنے کا دعویٰ۔ لیبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ قابضین کے انخلاء تک آخری سانس تک مزاحمت جاری رہے گی۔ دشمن کو زمینی سطح پر شکست ہوئی، اسرائیل جارحیت کے باوجود میزائلز کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں یہ دھوکہ دہی اور ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ترک صدر کی ٹیلی فونک گفتگو۔ طیب اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ مذاکرات کو دیرپا امن کے حصول کے لیے انتہائی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ہسپانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسپین کی پالیسی کو سراہا۔ اراغچی نے امریکی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسپین کا شکریہ ادا کیا۔ کہا ایرانی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر عالمی برادری کو آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد سفارتی سرگرمیاں تیز ہوئیں۔ امریکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں بند ہوں۔ ایران امریکہ جنگ بندی پر پاکستان کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ افسوس کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی رائے عامہ میں 70% مثبت رجحان دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر شکریہ پاکستان ٹرینڈ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اس پیشرفت کا اہم سبب ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کی تعریف۔ ممکنہ عالمی جنگ کو روکنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ پاکستان عالمی سفارتی سطح پر ایک اہم پلیئر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کے معترف۔ جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت حاصل۔ گیلپ سروے کے مطابق 93% عوام نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کر دی۔ 80% پاکستانی جنگ بندی سے امن کے لیے پر امید۔ 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں سے آگاہ۔ 40% پاکستانیوں کو امریکہ اور ایران میں زبردست ڈیل کی امید۔
किफ़ायत शारी पॉलिसी सिंध भर में मार्केट्स के औकात कार महदूद कर दिए गए। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में दुकानें रात 9 बजे बंद होंगी। सिंध के दीगर शहरों में दुकानों की बंदिश के लिए रात 8 बजे का वक्त मुकर्रर। तंदूर, दूध, दही की दुकानों, बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल। पेट्रोल पंप्स और अस्पताल भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1673 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,191 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 2% इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन और हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $99.16 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96.78 फी बैरल हो गई।